شیخ صاحب اور بہت ہی قابل احترام منیزہ ہاشمی صاحبہ بنت فیض الفیض. میں خود بھی چاہوں گا کہ یہ میں جو خوراک لے کر آیا ہوں اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم اپنے مہمان خاص کا سن سکیں. صرف ایک دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. یہاں حاجرہ بیٹھے بیٹھی ہیں، انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ فیض الفیض صاحب اور علامہ اقبال ان کے درمیان ایک نظریاتی کنٹرڈکشن ہے یا کنفلکٹ ہے کمیونزم کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے. یہ بات پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نشست کے علاوہ اس پہ کوئی الگ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن مجھے آپ سے یہ اتفاق ہے کہ یہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے فیض اور اقبال نے، کیونکہ علامہ اقبال سختی سے کمیونزم کے خلاف تھے، لیکن اقبال اور فیض کی جو عظمت ہے آپ حیران ہوں گے کہ فیض الفیض کے اشعار قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی بھی اتنی محبت اور عقیدت سے اپنی تقاریر میں شامل کرتے تھے جیسا کہ کوئی بڑا الٹرا لیفٹ کا یا بائیں بازو کا دانشور اپنی تقاریر میں یا اپنی گفتگو میں فیض کو کوٹ کرتے. اور منیزہ ہاشمی پر تو یہ اثر ہے شاید کہ وہ لکھتی بھی بائیں ہاتھ سے ہیں اور اس لیے ان کا بائیں بازو سے اتنا ہی تعلق ہے. لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فیض صاحب سے ملنے کا بھی بڑی دفعہ اتفاق ہوا لاہور میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. دو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو فیض کا سیالکوٹ میں پیدا ہوا ہے اس کو میں نے ہی وہ پورا ان کا جو تاریخ پیدائش تھی انہیں ڈھونڈ کر سلیمہ ہاشمی صاحبہ کو پہنچائی. اب ایک بڑی ضخیم کتاب، بڑی خوبصورت کتاب فیض صاحب کے حوالے سے غالب جیلوں سے شائع ہوئی ہے. کتاب تو وہ مجھے بھی کافی ضخیم بڑی کتاب ہے. اس میں وہ میرا خط بھی چھپا ہوا جس میں میں نے کہا سلیمہ ہاشمی صاحب سے کہ یہ ڈیٹ آف برتھ ہے فیض صاحب کی 13 فروری 13 فروری. وہ جو فیض صاحب کا ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے مطابق ابھی فیض صاحب کا نام نہیں رکھا گیا. ان کے والد کا نام ہے اور ان کے دادا کا نام ہے چودھری صاحب زادہ. تو وہاں سے وہ تاریخ اور یہ ہندو نے وہ درج جا کر کروائی اور جو علاقہ ان کا مطلب لکھا ہے وہاں باغ رام کو ہے. اب یہ باغ رام کو یہ نام تبدیل ہو چکا ہے تو لیکن یہ تھوڑی سی تلاش و جستجو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی فیض صاحب کا ہے. اب دوسری منیزہ صاحبہ بات یہ ہے کہ آپ کے جو دادا تھے وہ خود ایک باکمال شخصیت تھے. ان کا صحیح طور پر ہم وہ ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ ذاتی لیول پر کتنی بڑی شخصیت تھی. لیکن اہل سیالکوٹ سے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ شیئر آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بہت ہی نامور وکیل تھے. اپنے دور میں ضلع کچہری میں ان کی آمد ہوتی تھی ایک بگی میں بیٹھ کر. اس وقت بگی ہی بہت بڑی سواری تھی. اور وہ جو بیرسٹر سلطان تھے وہ 6 سال کے قریب انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کے صدر 6 ایئر. اور انجمن اسلامیہ نے اپنی کشتی انجمن اسلامیہ کی چابیاں دی اس میں وہ جی بسم اللہ جنرل مینیجر بھی رہی اور بہت اچھے انٹرویو بھی آپ نے کیے. وہ کوئی پی ٹی وی کا پروڈیوسر جو اس نے سوال کیا ایک بعد میں کنٹروورسی بھی چل پڑی کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی اس دن سالگرہ تھا، لیکن احمد ندیم قاسمی صاحب بھی وہاں موجود تھے اور میری موجودگی میں اس پروڈیوسر نے سوال کیا احمد ندیم قاسمی صاحب سے کہ فیض صاحب کا آج یہ بہت بڑا الگناک وفات تو کوئی آپ شیئر فیض صاحب پر. تو انہوں نے جو بات کی وہ اتنی بڑی بات تھی احمد ندیم قاسمی نے. انہوں نے فیض کو کہا وہ تو پوری شاعری تھی خود فیض. انہوں نے کہا آج تو شاعری مر گئی. یعنی فیض کو یہ کہ اسے آپ بڑا اچھا یہ سمجھ کے کل شاعر یعنی آپ اسے مطلب کہتے ہیں کہ مجسم شاعر. تو یہ فیض کے لیے اور یہ فیض کا اچھا. ایک اور بات پھر میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ فیض اور اقبال دونوں کی عظمت یہ ہے کہ علامہ اقبال پر ہندوستان میں بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. ہندو جگناتھ آزاد، ماہر اقبالیات اور بے شمار لوگ ہیں
تو میں نے اس سے بھی کچھ مختلف اوقات میں سوال کیے کہ بھائی وہ فکری اعتبار سے یا نظریاتی اعتبار سے آپ اقبال کے مقلد نہیں ہیں. ہمارے لیے تو وہ خطبہ الہ آباد کے حوالے سے، پھر پاکستان قائد اعظم علامہ اقبال کے خطوط کے حوالے سے، علامہ اقبال کا تصور پاکستان کے حوالے سے ایک اور حوالہ بنتا ہے، اور پھر صبح ہے میری خاک کا آنکھ خاک مدینہ ہونا اس حوالے سے بھی آڑ مارے. لیکن آپ کس اقبال کی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ آفاقیت ہے، اس میں